اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شمار تعریفوں کے لائق ہے اللہ رب العزت، اور بے شمار بے انتہا درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہ بات پہلے یہ بتائی آپ کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں حکومت قائم کی، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید، پھر اس کے بعد معاویہ، لیکن انہوں نے زیادہ دیر تک حکومت کا نظام نہیں سنبھالا۔ مروان بن حکم بنو امیہ کا بانی مبانی سمجھا جاتا ہے۔ مروان بن حکم کے دو بیٹے تھے، عبد الملک اور عبد العزیز۔ آگے جو بادشاہت تھی وہ عبد الملک کو ملی۔ عبد الملک کے انتقال کے بعد عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو حکومت ملی۔ ولید بن عبد الملک کے بعد اس کے بھائی سلمان بن عبد الملک کی حکومت آئی۔ ولید بن عبد الملک نے یہ کوشش کی، کیونکہ باپ نے ولید بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک کا نام مقرر کیا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو اپنا جانشین بنائے۔ اس کی حمایت کے لیے اور بیعت کے لیے اس نے اپنے گورنروں سے مشورہ کیا۔ سارے کے سارے گورنروں نے تائید کر دی، لیکن ایک گورنر ایسے تھے جو اس وقت مدینہ طیبہ میں مقرر تھے، وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا اور ولید بن عبد الملک کی کوئی حمایت نہیں کی، اور پھر ولید بن عبد الملک کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سلمان بن عبد الملک وصیت کے مطابق بادشاہت کا اور مسلمانوں کی باغ دوڑ کا منصب اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سلمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب کو اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر کر لیا تھا، لیکن خدا کی حکمت کے آگے کیا کسی کی کیا چلتی ہے؟ جہاں اللہ کی تقدیر مقرر ہو وہاں پر ساری انسانی تدابیر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایوب کا انتقال سلمان بن عبد الملک کی ہی زمانے میں زندگی میں ہی ہو گیا، باقی اس کے بچے چھوٹے تھے۔ سلمان بن عبد الملک نے یہ کوشش کی کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو خلیفہ اپنا جانشین نامزد کر دے۔ اس نے ایک دن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاہی لباس پہنا کر دربار میں حاضر کیا۔ وہ بیچارے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ اس شاہی لباس کو بھی سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس کے وزن کو لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ سلمان عبد الملک نے اشعار میں افسوس کا اظہار کیا کہ کتنا افسوس اور ناکام ہے وہ، نامراد ہے وہ شخص جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے تزکیہ کیا، جس نے نماز قائم کی، اللہ کا ذکر کیا۔ اگلے دن پھر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاہی لباس زیبدن کیا اور گلے میں تلواریں لٹکا دی۔ وہ یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ وہ شاہی لباس میں کیسے لگ رہے ہیں، کیا وہ اتنی بیچارے قوت اور طاقت والے ہیں کہ خلافت اور بادشاہت کے منصب پر اچھے طریقے سے سنبھال سکیں۔
وہ بیچارے تلوار گلوں میں لٹکائے آئے تو ان سے تلوار کا وزن بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، لہٰذا وہ اپنی اولاد کی طرف سے مایوس ہو گیا۔ اس نے مشورہ شروع کر دیا، اور اس کا خاص جو مشیر تھا وہ تھا رجا بن حیوہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے۔ اس نے بڑا صائب اور درست مشورہ دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نامزدگی کا مشورہ دیا، اور سلمان بن عبد الملک نے اس نامزدگی کو پسند بھی کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک تھے، علم کے ساتھ بھی کچھ مناسبت تھی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے تو ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، اور انہوں نے مسجد نبوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی۔ پہلے زمانے میں گورنر، شہر کا والی، یہ امام بھی ہوا کرتے تھے، یہ حکومت بھی چلاتے تھے اور امامت بھی سنبھالتے تھے۔ جب حضرت انس بن مالک جیسے صحابی رسول نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور یہ نماز جو میں نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے پڑھی ہے یہ نبی علیہ السلام کی نماز کے بہت ہی مشابہ اور قریب ہے۔ تو لہذا عمر بن عبدالعزیز نیک، صالح، خوبصورت بنو امیہ کے نوجوان تھے۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کان میں بھی یہ بات پہنچی کہ بات چیت چل رہی ہے کہ خلیفہ کس کو نامزد کیا جائے، انہوں نے رجا بن حیوہ کو کہا بھائی بات سن، میرا نام تو نے مشورے میں نہیں دینا، مجھے یہ حکومت اور یہ خلافت اور بادشاہت کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر میرا نام لیا بھی جائے تو تم کہہ دینا کہ مناسب نہیں ہے یہ آدمی۔ رجا بن حیوہ نے یہ بات سن لی، لیکن جب مشورے کا وقت آیا اس نے سلیمان بن عبد الملک کو عمر بن عبدالعزیز کے نام کی تجویز، سلمان کے بھی ذہن میں تھا، رجا نے بھی تجویز دی، لہٰذا ان کا نام جانشینی کے لیے نامزد ہو گیا، اور اس کو وصیت میں لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ سلمان بن عبد الملک کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں میرے بھائی اس نامزدگی اور اس جانشینی کو نہ مانے، تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ اس وصیت میں یزید بن عبد الملک کا نام بھی لکھا جائے اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا نام بھی لکھا جائے، تاکہ ان کو بھی امید رہے کہ ان کے بعد ان کی باری بھی آ ہی جائے گی۔ لہٰذا وہ وصیت لپیٹ کے رکھ دی گئی امانتاً، اور جب سلمان بن عبد الملک مرگ الموت میں تھا، قریب المرگ تھا، تو بستر مرگ پہ تھا جب، تو اس وصیت پہ سب سے بیعت لی گئی، اور جب سلمان بن عبد الملک فوت ہو گیا تو رجا بن حیوہ نے کچھ لمحات کے لیے اس کی موت کو خفیہ رکھا اور بیعت ایک مرتبہ پھر لی اس وصیت پر جس کو ابھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا، حتیٰ کہ رجا بن حیوہ سے ہشام بن عبد الملک نے یہ کہا ہم تو اسی وقت وصیت اس پہ بیعت لیں گے جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارا نام بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی تمہارا نام ہے، تو نام تو تھا، اگرچہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نام تھا، نام تو موجود تھا، بیعت لے لی گئی، اور ساتھ میں ہی بیعت کو کھول کر مسجد میں نام بلند ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کا نام پکارا گیا تو اس مسجد میں، شام کی مسجد میں جب یہ نام پکارا گیا تو دو آوازیں آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی۔ ایک آواز تھی ہشام بن عبد الملک کی اور ایک آواز تھی عمر بن عبدالعزیز کی۔ ہشام بن عبد الملک کی آواز انا للہ و انا الیہ راجعون کی افسوس پر تھی، اوہو
ہمیں جانشینی اور ہمیں خلافت نہیں ملی۔ اور عمر بن عبدالعزیز انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس ذمہ داری اور اس خلافت کے بوجھ کی وجہ سے یہ مجھ پر کیا مصیبت آن پڑی، اور انہوں نے کسی وقت یہ بات کہی تھی کہ پورے خلافت جہاں جہاں میری ہے، میں سب سے زیادہ اعمال کا اور جواب دہ ہوں، ذمہ دار ہوں، لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس طرح خلیفہ نامزد کیا گیا، باوجود اس کے ان کی خواہش نہیں تھی۔ اور یہ ضابطہ ہے، جو خواہش نہ کرے اور اس کو ذمہ داری سونپ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری پر ضرور اس بندے کی تائید، حمایت، مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ اس طرح سے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز خاندان و بنو امیہ کے ایک شخص خلافت پر متمکن ہوئے، اور وہ ایسے خلیفہ بنے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے دور کو یاد کو تازہ کر دیا۔ تو لہذا یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلافت پر اس وقت فائز کیا گیا، اور انہوں نے اپنے فرائض کو کس طرح سر انجام دیا۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی ہم گفتگو میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔